جانب سے یرغمال بنائے گئے افراد کی فہرست دینے سے انکار کے بعد اسرائیل کا قاہرہ مذاکرات کا بائیکاٹ۔ کینیڈا کا الیکسی نولنی کی موت کے سلسلے میں 6 روسی اہلکاروں پر پابندیوں کا اعلان۔ ایران کے ڈرونز یا روسی لڑاکا طیاروں سے ہارنا انتہائی شرمندگی کی بات ہوگی، صدر زیلنسکی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب برانچا۔ اسرائیل نے حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے افراد کی فہرست دینے سے انکار کے بعد غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہونے والے قاہرہ مذاکرات کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اتوار ہی کے روز حماس کا ایک وفد قاہرہ مذاکرات کے لیے پہنچا تھا اور 6 ہفتے کے لیے جنگ بندی مذاکرات کے کامیاب ہونے کی امید پیدا ہوئی تھی، لیکن اسرائیل کا وفد وہاں موجود نہیں تھا۔ خبرساں ادارے رائٹرز نے اسرائیلی میڈیا میں اسرائیلی عہدیداروں کے موقف سے متعلق رپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ قاہرہ میں اسرائیل کا کوئی وفد موجود نہیں ہے۔ ان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ حماس کھل کر سوالات کے جواب مہیا نہیں کر رہا، اس لیے اسرائیلی وفد کے جانے کا سوال نہیں بنتا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ حماس کے زیر انتظام غزہ میں وزارت صحت نے پیر کو کہا کہ فلسطینی علاقے میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے دوران اب تک کم از کم 30,534 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزارت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 124 ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مزید 71,980 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کینیڈا نے حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نولنی کی جیل میں ہلاکت کے سلسلے میں 6 روسی اہلکاروں کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ کینیڈا کی خارجہ امور کے محکمے کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پابندیوں کا ہدف روس کے پروسیکیوشن، عدالتی اور اصلاحی سروسز کے اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ 6 افراد الیکسی نولنی کی موت کے سلسلے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی، ظالمانہ سزا اور بالآخر ان کی موت میں ملوث تھے۔ امور خارجہ کی وزیر میلانیا جولی نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارے شراکت داروں کے ساتھ ساتھ کینیڈا مسٹر نولنی کی موت کی مکمل اور شفاف انکوائری کے لیے روسی حکومت پر دباؤ برقرار رکھے گا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ضرورت اس بات کو یقینی بنانے کی ہے کہ یوکرین کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق فوجی سامان موجود ہو، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بنیادی چیز سیاسی منشا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ یا یورپ ایران کے ڈرونز یا روسی لڑاکا طیاروں سے ہار جاتے ہیں تو یہ تاریخ کے شرمناک ترین صفحات میں سے ایک ہوگا۔ ملائیشیا ایئر لائنز کی لاپتہ ہونے والی فلائٹ MH370 کے 10 سال بعد کوالالمپور میں ایک یادگاری تقریب میں حکومت کا کہنا تھا کہ فلائٹ کی تلاش کی تجدید کی جا سکتی ہے۔ ملائیشیا کے وزیر ٹرانسپورٹ اینتھنی لوک نے کہا کہ ٹیکساس میں مقیم اوشن انفینٹی نے اس جگہ سے آگے سمندر کے مزید علاقے کو کھوجنے کی تجویز پیش کی ہے جہاں 218 میں پہلی بار تلاش کی گئی تھی۔ ملائیشیا کی حکومت نے نئے سائنسی شواہد کا جائزہ لینے کے لیے کمپنی کو مدعو کیا ہے، اور اگر شواہد مضبوط ہوئے تو وہ تلاش کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے اوشن انفینٹی کے ساتھ ایک نئے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے کابینہ کی منظوری طلب کریں گے۔ بوئنگ 777 طیارے میں 239 افراد سوار تھے، جن میں زیادہ تعداد چینی شہریوں کی تھی۔ یہ طیارہ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور سے بیجنگ جا رہا تھا اور 8 مارچ 2014 کو ٹیک آف کے فوراً بعد ریڈار سے غائب ہو گیا، اور تلاش کے باوجود اس کا کوئی سراغ نہیں مل پایا تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بھارت میں مودی حکومت نے پارلیمانی انتخابات سے قبل ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کرتے ہوئے 2 اہم منصوبوں کی منظوری دی ہے، جس کے تحت حکومت 1 کروڑ گھروں کی چھتوں پر سولر پینل لگائے گی اور ملک میں چپ تیار کرنے کے لیے سیمی کنڈکٹرز بنانے کے 3 کارخانے بھی لگائے جائیں گے۔ وزیراعظم مودی نے 22 جنوری کو ایودھیا میں رام مندر کے افتتاح سے واپسی پر سولر پینل توانائی کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کی جانب قدم اٹھانے کا اعلان کیا تھا، جسے تجزیہ کاروں نے پارلیمانی انتخابات کے تناظر میں ایک بڑا اعلان قرار دیا تھا۔ سولر پینل منصوبہ 750 ارب روپے کا ہے۔ اس کے تحت حکومت کسی بھی شخص کو اپنی چھت پر 2 کلو واٹ تک کا پینل لگانے پر آنے والے خرچ کا 60% ادا کرے گی، اور مزید 1 کلو واٹ کا پینل لگانے پر 40% کے لیے تعاون کرے گی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب برانچا اور ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی۔